الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ابلیس کو جب جواب مل چکا اور ان الفاظ میں دیا، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63 تا 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے فرمایا چلا جا تو، ان میں جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک جہنم تم سب کی بھرپور سزا ہے، اور تو اپنی آواز کے ذریعے جسے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کر دے، اور مالوں اور اولاد میں تو ان کا شریک ہو جا، اور ان سے وعدے کرتا رہے، اور شیطان ان سے دھوکے ہی کے وعدے کرتا ہے، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ ابلیس کا پھسلانا، وسوسے ڈالنا اور معصیت کی طرف بلانا ہے۔ سواروں اور پیادوں کے ذریعے چڑھائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے تمام مکر و فریب کے جال اور اپنے تمام لشکر ان کے خلاف استعمال کر لے۔ مال و اولاد میں شریک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو گناہ مال یا اولاد کے متعلق ہو، ابلیس اس میں شریک ہے، مثلا سود اور مال حاصل کرنے کے دوسرے حرام طریقے، جھوٹ بول کر مال بیچنا، اور یوں ہی فسق و ممنوعات میں خرچ کرنا، نیز زکوٰۃ نہ دینا۔ یہ وہ مالی امور ہیں جن میں شیطان کی شرکت ہے، جبکہ زنا اور ناجائز طریقے سے اولاد حاصل کرنا، یہ اولاد میں شیطان کی شرکت ہے۔ ابلیس کے مطالبے کی منظوری، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا مطالبہ منظور کرتے ہوئے اسے مہلت دے دی، البتہ اس کی مدت اس کے تقاضے کے مطابق قیامت کے دن تک کی بجائے پہلی بار سور میں پھونک مارے جانے تک رکھی۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال انک من المنظرین، اللہ نے فرمایا تجھے مہلت دی، تجھے مہلت ہے۔ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ یہ 14ویں پارے سورۃ الحجر کی آیت نمبر 37-38۔ پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے، اور یہی بات پارہ 23 سورہ صاد کی آیت نمبر 80-81 میں بھی مذکور ہے، اور یہاں معین وقت سے مراد پہلے نفخہ کا وقت ہے، سور پھونکنے کا۔ چنانچہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سب کے ساتھ ابلیس بھی موت کا شکار ہو جائے گا۔ ابلیس کے عزائم کیا ہیں؟ مہلت مل جانے پر ابلیس ملعون نے اپنے مزید عزائم کا اظہار کیا، کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لے کر انہیں اپنی اطاعت میں ڈال دوں گا، اپنا اطاعت گزار بناؤں گا، لوگوں کو کبھی طویل عمر کی، کبھی لذات دنیا کی، کبھی خواہشات باطلہ وغیرہ کی امیدیں دلاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور چوپایوں کے کان چیریں گے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے، میں راہ ہدایت پر لوگوں کی طاق میں بیٹھ جاؤں گا، اور ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں جہتوں سے حملہ آور ہو کر انہیں دنیا و آخرت سے متعلق وسوسے ڈالوں گا۔ دین کے معاملے میں شکوک و شبہات کا شکار اور گناہوں کی طرف راغب کروں گا، اور بہت سے لوگ تیرے شکر گزار بندے نہ رہیں گے۔ لوگوں کے سامنے تیری نافرمانی کو خوبصورت اور خوشنما بنا کر پیش کروں گا، تمام لوگوں کو گمراہ کر دوں گا، البتہ تیرے خاص اور چنے ہوئے بندے میرے قابو میں نہیں آ سکتے۔ چنانچہ سورۃ النساء میں ہے ترجمہ، اور اس نے کہا میں ضرور تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، اور میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور انہیں امید دلاؤں گا، اور انہیں حکم دوں گا تو یہ ضرور جانوروں کے کان چیریں گے،
اور میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے۔ سورہ اعراف میں کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ شیطان نے کہا مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ سورہ حجر میں کچھ اس طرح بیان ہے کہ اس نے کہا اے رب میرے، مجھے اس بات کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور زمین میں لوگوں کے لیے نافرمانی خوشنما بنا دوں گا، اور میں ضرور ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے ان کے جو ان میں سے تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ صاد میں کچھ اس طرح ہے کہ اس نے کہا تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 39 میں ابلیس نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف کی۔ اس میں یا تو شیطان نے خود کو مجبور محض مان کر یہ بات کی جو یقیناً اس کی جہالت تھی کہ اپنے اختیار کی نفی کیسے کر سکتا تھا، جبکہ خود اسے معلوم تھا کہ اس نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا تھا، یا پھر شیطان نے گمراہ کرنے کی نسبت اللہ کی طرف بے ادبی و گستاخی کے طور پر کی، اور یہ مفہوم بھی بعید نہیں کیونکہ ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے سے کم تر قرار دے کر نبی کا گستاخ تو ہو ہی چکا تھا، تو اب اللہ کا بھی گستاخ بن گیا، کیونکہ نبی کا گستاخ بالآخر اللہ کا بھی کھلم کھلا گستاخ بن جاتا ہے۔ ابلیس نے جب اپنے عزائم کا اظہار کیا تو اللہ جل جلالہ نے اسے جواب بھی دیا، چنانچہ سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے ذلیل و مردود ہو کر نکل جا، بے شک ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں ضرور تم سب سے جہنم بھر دوں گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ حجر میں یہ میری طرف آنے والا سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں سوائے ان گمراہوں کے جو تیرے پیچھے چلیں، اور بے شک جہنم ان سب کا وعدہ ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا تو حق یعنی میری طرف سے ہی ہوتا ہے، تو حق میری طرف سے ہی ہوتا ہے اور میں حق ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیری پیروی کرنے والے ہیں۔ یہاں اس حکایت سے متعلق 7 اہم باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ مسجود ملائکہ سے متعلق 2 اقوال۔ فرشتوں نے جو سجدہ کیا اس سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں یہ سجدہ اللہ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبہ کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا، اور یہ سجدہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، تعظیم کے طور پر صرف سر جھکانا نہ تھا، اگرچہ بعض علماء نے صرف سر جھکانا ہی یہاں مراد لیا ہے۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم دینے کی ایک حکمت۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سجدہ سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اسی طرح امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تھا۔ سجدے کی اقسام اور ان کے احکام۔ بنیادی طور پر سجدے کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے سجدہ کیے جانے والے کی تعظیم مقصود ہو۔ سجدہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا، اور تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا۔ اب سجدہ تعظیمی
حرام ہے، کسی کے لیے جائز نہیں۔ کائنات میں سب سے پہلے نبی کی تعظیم فرشتوں نے کی اور بارگاہ الہی میں مزید قرب سے سرفراز ہوئے، جبکہ سب سے پہلے نبی کی تعظیم سے انکار اور ان کی گستاخی کا ارتکاب ابلیس نے کیا، جس کی سزا میں تمام تر علم و عبادت اور مقام و مرتبہ کے باوجود مردود و ملعون ہوا اور روز قیامت ہمیشہ کے لیے عذاب جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کی تعظیم کرنا، نبی کی تعظیم کرنا فرشتوں کا مبارک عمل ہے، جس پر عمل کرنے والا فرشتوں کی سیرت پر عمل پیرا ہے، جبکہ نبی کی بے ادبی، گستاخی اور توہین کرنا ابلیس کا کام ہے، اور گستاخ و بے ادب لوگ شیطان کے پیروکار ہیں۔ یہ مسئلہ ہمیشہ ذہن نشین رکھیں کہ نبی کی تعظیم و توقیر فرض ہے، اور ان کی ادنا توہین گستاخی اور انہیں جھٹلانا کفر ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ نبی کی تعظیم اور توقیر کرو۔ اللہ ہمیں اپنے نبیوں ولیوں کا باادب رکھے اور بے ادبی سے اور بے ادبوں کی صحبت سے اور ان کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ابلیس نے اپنے عزائم واضح کر دیے تھے تو ظاہراً مصلحت کا تقاضا یہ تھا کہ اسے فنا کر کے لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ ہی ختم کر دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ابلیس کو فنا کر کے گمراہی کا ذریعہ ختم کر دیتا اور تمام انسان مومن ہوتے اور نیک اعمال ہی کرتے، لیکن انسانوں کی پیدائش سے مقصود تو یہ تھا کہ بندوں کو خیر و شر اور نیکی و بدی کی صلاحیت اور اختیار دے کر انہیں آزمایا جائے۔ تو اگر شیطان ہی کا خاتمہ کر دیا جاتا تو یہ آزمائش ہی ختم ہو جاتی۔ اس لیے اللہ نے ابلیس کو فنا کرنے کی بجائے اسے مہلت اور اختیار دے دیا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ پارہ 23 سورہ سبا کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے، اور شیطان کا ان پر کچھ قابو نہ تھا مگر اس لیے کہ ہم دکھا دیں کہ کون آخرت پر ایمان لاتا اور کون اس کے بارے میں شک میں ہے، اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ چنانچہ پھر خیر و شر کی اس آزمائش کا پورا نظام یوں وجود میں آیا کہ اللہ نے نیکی کی طرف بلانے کے لیے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو لوگوں میں بھیجا، نیز ان کے نائبین، اولیاء اور علماء کو پیدا فرمایا، اور برائی کی طرف راغب کرنے کے لیے ابلیس کو مہلت اور اختیار دیا اور اس کی ذریت کو پیدا فرمایا، اور خود انسان میں بھی 2 قوتیں رکھ دیں۔ ایک قوت اسے کفر و گمراہی اور برائی کی طرف راغب کرتی ہے، اور دوسری اسے ایمان اور نیکی کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نیز انسان کو عقل عطا کی اور یہ اختیار دے دیا کہ وہ ایمان و کفر اور نیکی و برائی کی ترغیبات میں سے کسی ایک کو اختیار کر لے، تو جو ایمان اور نیکی اختیار کرے گا وہ کامیابی سے سرفراز ہوگا، اور جو کفر و برائی اختیار کرنے والا وہ ناکامی سے دوچار ہوگا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پارہ 30 سورہ شمس کی آیت نمبر 7 تا 10 میں ارشاد فرمایا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا۔ ترجمہ، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عزائم کے اظہار کے باوجود ابلیس کو مہلت و اختیار دینا اور اسے فنا نہ کرنا انسان کے امتحان اور اس کی آزمائش کے لیے ہے۔ یہاں پر غور و فکر کی بات، یہاں ہمیں اپنی ذات اور اعمال پر غور کرنا چاہیے کہ اپنے ایمان و عمل کے اعتبار سے اس آزمائش میں ہم کامیاب ثابت ہو رہے ہیں یا شیطان کے بہکاوے اور نفس کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ حالت تو یہی لگ رہی ہے۔ آج کل اگر دیکھیں تو ٹک ٹاک پر اچھا ناچنے والا جو ہے اس کو کامیاب سمجھا جا رہا ہوتا ہے،
اور اس کا ٹیلنٹ جو ہے وہ شیئر کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگ بھی پھر اس کی نقل کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں۔ جو ٹانگیں تھرکا سکتا ہے، موسیقی پر اپنے لب ہلا سکتا ہے، ناچ سکتا ہے، ٹیڑھا ویڑھا ہو سکتا ہے، اوپر نیچے چھلانگیں مار سکتا ہے، اور طرح طرح کی عورتیں جو سامنے آ رہی ہیں اور اپنی حیات دکھا رہی ہیں، اور طرح طرح کے جو ہے یہ، تو لوگ ان کو ٹیلنٹ کہہ رہے ہیں۔ اور معاذ اللہ فحاشی اور بے حیائی میں جسے عروج ملتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ نے عزت دی۔ استغفر اللہ گناہوں میں کسی کو برکت نہیں دیتا، اللہ گناہوں کے کاموں، برے کاموں میں کسی کو ترقیاں نہیں دیتا۔ اللہ نے بندے کو اختیار دے دیا، عقل دے دی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دعا ضرور مانگا کریں، کیونکہ جو نفس و شیطان کے بہکاووں میں آ کر، شیطان کا پیچھے عزم سنا نا آپ نے کہ وہ برائیوں کو خوشنما بنا کر پیش کرے گا، تو اب یہ انہیں فلمیں خوبصورت لگتی ہیں، فلمی اداکار خوبصورت لگتے ہیں، یہ انہیں اپنے آئیڈیل بناتے ہیں، ان کی موسیقی پر یہ اپنے لب ہلاتے، گاتے، ناچتے، ادھم مچاتے ہیں، اور لوگ بھی پھر انہیں داد دے رہے ہوتے ہیں، ویل ڈن کہہ رہے ہوتے ہیں، ویری گڈ کہہ رہے ہوتے ہیں، سپر ڈپر وغیرہ، اس طرح کی ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ سننے میں آیا ہے کہ بہت سا یعنی جو ایپ بنے ہوئے ہیں ان پر شیطان کافی حد تک کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انسان جو ہے نفس و شیطان کی شرارتوں کا شکار ہو کر ناکامی کے گہرے گڑھے میں تیزی سے گرتا چلا جا رہا ہے۔ صحیح ایمان و عقیدہ کے ساتھ فرائض و واجبات کی پابندی اور سنن و مستحبات پر عمل کرنے والا نیز اپنے نفس کو بری خواہشات اور گناہوں سے بچانے والا کامیابی کی شاہ پر جو راستہ ہے، شاہراہ ہے، کامیابی کی شاہراہ پر گامزن ہے، جبکہ باطل عقیدے والا یا فرائض و واجبات کا چھوڑنے والا، ترک کرنے والا اور گناہ کی دلدل میں دھنسا ہوا شخص ناکامی کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ کے چنے ہوئے اور خاص بندوں سے مراد انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم ہیں۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم گناہوں سے محفوظ ہیں، ابلیس انہیں بہکانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہمیں ان مبارک ہستیوں کے صدقے شیطان اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائے۔